وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ برادران اسلام، چونکہ یہ محفل اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ضلع سرہا کے اندر حقیقتاً بڑے ہی نامور علماء سب ہیں اور بڑے اعلیٰ معیار، بڑے اعلیٰ سوچ رکھنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن اب تک اس مسئلے پر جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، حقیقت اتنا بلند سوچ یا اتنا اونچا پرواز کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ ہمت نہ ہو سکی یا ہم نے جسارت نہ کر سکا کہ تمام لوگوں کو، علماؤں کو، آپ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے۔ لیکن ایک معمولی شخص، یقیناً بڑا ہی معمولی، جو ہمارے اور آپ کے مشورے کے محتاج ہیں، اس شخص نے اس درخت کے سائے کے اندر آپ کے لیے، تاکہ سارے بھائی ایک جگہ بیٹھ کر کچھ آپس میں باتیں کر لیں، اور اس کے لیے انہوں نے جمع کیا، تو ہم لوگ الحمدللہ جمع ہوئے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی مولانا مجیب الرحمن قاسمی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑا ہی تگ و دو کر بھیک مانگ کر، گاؤں گاؤں کے ممبروں پہ چڑھ کر آپ سے باتیں کر کے 2 مٹھی چاول لیا ہے، 2 روپیہ وصول کیا ہے۔ ابھی جو وہ کھانا کھلائیں گے وہ آپ کا کھانا کھلائیں گے، آپ کا دیا ہوا کھلائیں گے۔ ان کے پاس اتنی بساط بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس میں بہتیرے ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں، ہم لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال دوسرا چیز جو ان کی ایک اپنی خواہش ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں، وہ ہے بچیوں کے لیے، اناتھ بچی، یتیم بچی، کہ جن کے ماں باپ یا تو چھوڑ چکے ہیں یا جن کے باپ مر گئے ہیں، ان کے لیے وہ ایک جگہ دینا چاہتے ہیں اور اس جگہ پرورش برداشت کر کے ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی دل گردے کی بات ہے۔ بڑے بڑے لوگ ادارے کھولے ہوئے ہیں، جامعات کھولے ہوئے ہیں، مراکز کھولے ہوئے ہیں، معاہد کھولے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ پیسے یتیم کے بھی منگاتے ہیں تو میں بباغ دہل کہتا ہوں کہ یتیم تک پیسہ نہیں پہنچتا اور یتیم کو سہارا نہیں دیا جاتا۔ اس شخص نے جھولا اٹھا کر یتیم بچوں کے لیے ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے کھلانے پلانے، تعلیم و تربیت دینے کی جو انہوں نے یہ کوشش کی ہے، ہماری دعا رب کریم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ رہ گئی بات جو اب تک چل رہی ہے باراتیوں کے سلسلے کی، تو یقیناً میں تو کئی سال سے باراتی جاتا نہیں ہوں اور مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ حقیقت بڑے بڑے لوگ مجھ سے نفرت کر جاتے ہیں، یوں تو میں بدنام ہوں، میرا نام صغیر احمد ہے، لگ بھگ اس علاقے میں لوگ جانتے ہیں، مجھے فطین بھی کہتے ہیں، شریر بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں حق بات کہتا ہوں، حق کہنے کی وجہ سے میں بدنام زمانہ ہوں اور اپنے اس ایریا میں تو خیر مشہور ہوں۔ تو بہرکیف ان کا سد باب ہونا چاہیے، اور ہمارے دوسرے علماء نے بھی کہا ہے کہ وراثت جو ہوتی ہے یہ نکاح کے وقت میں یا شادی کے وقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ مرنے کے بعد ہے۔ اب مان لیجئے کہ اگر کوئی باپ
जो इतनी पूंजीपति वाला नहीं है कि बेटी को सिर्फ 50,000 मिलेगा, तरका में बेटी को 50,000 मिलेगा, और शादी के वक्त में अगर वो 7 लाख खर्च करता है तो ये कहाँ का हुआ? ये तरका हुआ? ये विरासत हो गई? नहीं हुई। तो मरने का इंतजार कीजिए उनके बाप को, फिर उसके बाद बैठ करके उसमें से विरासत फाटिए और जो होता है वो बेटी लेकर के जाए। इस पर इत्तफा कीजिए। और या नहीं तो कहने के लिए कहते हैं सुन्नती शादी, मस्जिद में कर लिया तो सुन्नती शादी, और चौड़ी में जाकर के जेब में पैसा रख लिए और यहाँ आकर के कहे कितना लिया, सुन्नती शादी है। ऐसा भी मैंने देखा है भाई, कि चौड़ी में जाकर के पैसा लेते हैं और कहते हैं कि सुन्नती शादी। सुन्नत को बदनाम न कीजिए, सुन्नत नाम है कुरान और हदीस का, इस पर अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके लिए यकीनन रास्ता हमवार करेगा। सबों के पास बेटियां हैं, सबों के पास नवासियां हैं, सबों के पास पोती पोतियां हैं, सबों की शादी होनी है, और शादी कीजिए इस्लामी तर्ज पे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।